پاکستان کی جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے اور آگے جو مستقبل میں آپ دیکھ رہے ہیں، صحافت کا مستقبل پاکستان میں کیا ہے؟ اگر تو آپ نے پاکستان میں واقعی سچی اور حقیقی صحافت کرنی ہے، یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ آپ کی زندگی خطرے میں ہے۔ صحافی کا یہ مسئلہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کا کون حامی ہے اور اس کا کون حامی نہیں ہے۔ وہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہو یا مسلم لیگ نون کی حکومت ہو یا پرویز مشرف کی حکومت ہو یا عمران خان کی حکومت ہو، میرے لیے تو معاملات سخت ہی رہتے ہیں۔ وہ اتنی آسان نہیں ہے پاکستان میں صحافت۔ اگر آپ مرنے کے شوق میں مبتلا ہیں تو ویلکم، غدار بننے کا شوق ہے تو ویلکم، آئیے کلب صحیح اور مل کے جدوجہد کرتے ہیں۔ صحیح۔ جن لوگوں نے پاکستان کو اپنی اناؤں کا غلام بنا رکھا ہے، آئیے مل کے ان کے خلاف جدوجہد کرتے ہیں، لیکن دوبارہ بار بار کہہ رہا ہوں، گولی کھانے کے لیے تیار رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف آپ کی بات اسپیشل پوڈ کاسٹ پروگرام۔ آج جو مہمان شخصیت ہیں ان کا تعارف میں اس انداز سے ضرور کرواؤں گا کہ ہمارے جسم میں بہت سارے آرگنز ہوتے ہیں جو ہمیں زندہ رکھتے ہیں، جو ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں۔ ان کے جسم میں جس طرح سے وہ کامن آرگنز ہیں، اسی طرح ان کے جسم میں دو بلٹس بھی اس وقت موجود ہیں۔ تو وہ ان بلٹس کو ساتھ لے کر ماشاءاللہ اپنا فریضہ، اپنی ذمہ داریاں وہ نبھا رہے ہیں، اور اس شخصیت کا نام ہے پاکستان کی صحافت کا بہت ہی معتبر نام، جناب حامد میر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ سر، اس طرح کا تعارف آپ کا کسی نے نہیں کروایا ہوگا لیکن یہ ایک بہت بڑی قربانی ہے آپ کی، اور میرا پہلا سوال بھی یہی ہے، یہ جو صحافت ہے، گالی سے گولی تک اور بمبوں تک کا یہ ایک سفر ہے، ایک کہانی، ایک داستان ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ والد صاحب نے منع کیا تھا آپ کو ادھر آنے سے، وارث میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے۔ کیوں آئے پھر آپ، اور یہ اتنا مشکل اور پرخطر راستہ جہاں ہر وقت ایک بے چینی اور ایک خطرہ اور ایک خوف، کیوں سر؟ بہت شکریہ آپ کا۔ یہ بات درست ہے کہ میرے والد مرحوم نے مجھے یہ نصیحت کی تھی کہ بیٹا، یہ صحافت پاکستان میں بہت مشکل کام ہے، تو آپ صحافی بننے کا خیال چھوڑ دیں۔ جی۔ لیکن یہ ہوا کہ جب ان کا انتقال ہو گیا 1987 میں، تو پھر مجھے روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ تو ایک دن جنگ اخبار میں اشتہار چھپا، ضرورت برائے سب ایڈیٹرز۔ جی۔ تو میں نے ویسے ہی بی اے کا میرا رزلٹ آ چکا تھا، تو میں نے اپلائی کر دیا، رزلٹ کارڈ لگایا، ابھی ڈگری نہیں ملی تھی، رزلٹ کارڈ میں نے ساتھ لگایا، اور ساتھ میں جو میرے مضامین مختلف اردو اور انگریزی اخبارات میں شائع ہو چکے تھے، تو وہ بھی میں نے ان کی فوٹو کاپیاں بھی ساتھ لگا دی۔ صحیح۔ تو مجھے بلا لیا گیا انٹرویو کے لیے۔ تو میرا جو ریٹن ٹیسٹ تھا، مجھے یاد ہے کہ ٹرانسلیشن مجھ سے انہوں نے کروائی، کوئی ترجمہ کروایا، میں نے ترجمہ کر دیا۔ تو پھر میرا انٹرویو کیا ضیاء شاہد صاحب نے۔ صحیح ہے۔ تو جب میں انٹرویو کے وقت ان کے سامنے پیش ہوا، تو انہوں نے جب میرے مختلف آرٹیکلز دیکھے، انہوں نے کہا، آپ کی تحریریں جنگ کے عدالتی صفحے پہ شائع ہوتی رہی ہیں؟ میں نے کہا جی۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا، تو آپ کی تو عمر بہت کم ہے۔ ہاں جی۔ میں نے کہا جی، میں تو جب چوتھی پانچویں جماعت میں تھا تب سے میں اخباروں میں لکھ رہا ہوں۔ اچھا۔ تو انہوں نے نا میرا جو میٹرک کا سرٹیفکیٹ تھا وہ دیکھا، اس پہ جب انہوں نے میری ولدیت پڑھی دیکھی، تو میں نے محسوس کیا کہ ان کا رویہ اچانک بدل گیا ہے۔ وہ بھی پولرائزیشن کا زمانہ تھا۔ صحیح۔ اور وہ جنرل ضیاء الحق کے حامی تھے۔ اچھا۔ اور میرے والد صاحب جنرل ضیاء الحق کے بہت مخالف تھے۔ جی جی۔ انہوں نے پھر میرے ساتھ ان کا لب و لہجہ تھوڑا سا مختلف ہو گیا۔ صحیح ہے۔ اور انہوں نے مجھ سے کچھ ایسے سوالات کیے جن کا جواب دینا میرے لیے کافی مشکل تھا۔ آپ کی سیاسی وابستگی کیا ہے؟ آپ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تو نہیں ہیں، آپ یہ تو نہیں کریں گے، آپ وہ تو نہیں کریں گے۔ اور وہ میری جو فائل تھی وہ چلی گئی ایڈمنسٹریشن کے پاس، اجمل توفیق صاحب کے پاس۔ مجھے نہیں پتا اس پہ کیا لکھا۔ صحیح۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے مجھے دوبارہ بلایا، اجمل توفیق صاحب۔ ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں لکھ کے دیں کہ آپ سیاسی سرگرمیوں میں ملوث نہیں ہوں گے۔ میں نے کہا جی، میں تو سیاسی سرگرمیوں میں، ظاہری بات ہے جب میں نوکری کروں گا جی، تو میں کس طرح سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہو سکتا ہوں۔ تو بہرحال اس کے بعد پھر مجھے ادھر اپرینٹس کی جاب مل گئی، اور پھر جب میں نے کام شروع کیا تو وہی ضیاء شاہد صاحب جن کے ساتھ میرا پہلا تجربہ خوشگوار نہیں تھا، تو پھر ان کے ساتھ میرے تعلقات بڑے اچھے ہو گئے۔ میرا ان کے ساتھ ایک نظریاتی اختلاف برقرار رہا، لیکن بڑا اچھا ورکنگ ریلیشن شپ بن گیا، اور میں نے ان سے بہت سیکھا۔ تو اس کے بعد پھر 1990 میں ایک واقعہ ایسا پیش آیا کہ مجھے اغوا کر لیا گیا، اور میں نے مار وار کھائی ایک انٹیلیجنس ایجنسی کے ہاتھوں۔ گھر پہنچا اور میں نے والدہ سے کہا کہ ابو صحیح کہتے تھے، صحیح، مجھے یہ صحافت میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ پھر میری امی نے مجھے کہا کہ اب تم ایک دفعہ آ گئے ہو تو اب تم چھوڑ نہیں سکتے۔ تو میں 1990 میں اس کو چھوڑنے لگا تھا، لیکن والدہ کا حکم تھا کہ اب نہیں چھوڑنا، اس لیے نہیں چھوڑا۔ صحیح۔
اچھا دونوں سائڈز ہوتی ہیں کسی بھی پروفیشن کی، ایک مشکل سائڈ ہوتی ہے، ایک ذرا آسان، اور صحافت میں تو اس کو اس آسان کو ہم لگژری بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ یعنی ہمارے جو صحافی ہیں، خاص طور پہ آپ جیسے سینئر لوگ ہیں، وہ ان کو جتنے خطرات ہیں، جتنی ان کے لیے مشکلات ہیں، اتنی ان کے لیے آسانیاں بھی بہت ہیں۔ ایک بڑا لگژری لائف سٹائل ہے، ماشاءاللہ سے ہر چیز کی ریل پیل ہے۔ تو یہ دونوں چیزوں کو، آپ ان دونوں چیزوں کو کیسے ڈیفائن کریں گے تھوڑا سا؟ ریل پیل کا کیا مطلب ہے کہ اگر میں نے 30-32 سال پہلے صحافت شروع کی تھی، تو اگر اس وقت میری تنخواہ جو ہے وہ 4-5 ہزار روپیہ تھی، ہوں تو اب اگر میری تنخواہ جو ہے وہ 4-5 لاکھ روپے ہے یا اس سے زیادہ ہے، ہوں تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں 2022 میں بھی وہی تنخواہ لوں جو میں 1987 میں لیتا تھا؟ صحیح۔ تو زمانہ بدلتا ہے، حالات بدلتے ہیں، آپ آگے بڑھتے ہیں، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی تنخواہ میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ جی۔ اور اس کے علاوہ لیکن میں نے سیدھی سی بات یہ ہے کہ میں نے کوئی اتنی زندگی میں بچت نہیں کی، ہوں جو کمایا وہ اپنے خاندان پہ، اپنے بچوں کی تعلیم پہ لگا دیا۔ لیکن اللہ کا فضل ہے کہ جو محنت کی، رزق حلال کمایا، تو وہ اپنے آپ پہ لگایا۔ اب اگر اس میں کسی کو اس پہ اعتراض ہے کہ اگر اب میری صحافت میں 30-32 سال گزارنے کے بعد بھی میں 30-32 سال پہلے کی تنخواہ کیوں نہیں لے رہا اور زیادہ تنخواہ کیوں لے رہا ہوں، جی، تو یہ تو کسی کو اپنے یہ اس ٹھیک کا کرنے کی ضرورت ہے۔ علاج کرانا چاہیے یہاں کا، ٹھیک۔ کہ دنیا میں انسان جو ہے وہ جب آگے جاتا ہے تو آپ جو محنت کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں آپ کو جو پھل ملتا ہے، محنت کا پھل ملتا ہے، تو کیا وہ پھل لینے سے انکار کر دیں؟ آپ بتائیں مجھے۔ بالکل بھی نہیں سر، ہاں۔ بالکل۔ اچھا سر، جو ہماری نئی جنریشن ہے، ہم آج کی بات کریں، ہمیں بھی تھوڑا بہت یہ شوق چڑھا صحافت کا، تھوڑا بہت آئے، ابھی ہم تو ظاہر ہے آپ سے بہت چھوٹے، بہت بچے ہیں، اور ہمیشہ رہیں گے، آپ سے سیکھتے رہیں گے۔ جنریشن، آپ یہ فیل کرتے ہیں کہ جو نئی جنریشن ہے، وہ جو ٹاپ ٹیئر ہماری صحافت کے جتنے لوگ ہیں، ان میں آپ شامل ہیں ظاہر ہے، ان سے بہت ناراض رہتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ حق تو صرف ہمارے پاس ہے، یہ حضرات حق بیان نہیں کرتے ہیں، اور پھر بہت ساری آپ کی تصاویر بھی اس طرح سے آتی ہیں کہ ان کو فوٹو شاپ کیا جاتا ہے، پروپیگنڈاز کیے جاتے ہیں آپ حضرات کے اگینسٹ۔ یہ جنریشن آپ سے اتنی ناراض کیوں ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اور ان نہیں، کو یہ آپ کا ایک تاثر ہے۔ ٹھیک ہے۔ جو سوشل میڈیا پاکستان میں، جی، وہ رائما کی عکاسی نہیں کرتا۔ اوکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنا آپ کو پرسنل ایکسپیرینس بتاتا ہوں۔ صرف پچھلے 1.5-2 مہینے کی میں آپ کو اپنی کچھ واقعات سنا دیتا ہوں۔ میں پچھلے 1.5-2 مہینے میں لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی UMT، کراچی یونیورسٹی کا IBM، جی، قائد اعظم یونیورسٹی، ایک پشاور کی یونیورسٹی، اور اس کے علاوہ ایک میں ملتان کی یونیورسٹی، تو میں 5-6 یونیورسٹیوں میں گیا، مجھے ٹھیک ہے، بلایا گیا، صحیح، تو سینکڑوں نہیں ہزاروں طلبہ کے ساتھ انٹریکشن ہوا۔ صحیح ہے۔ تو اس میں جو مجھے یہ تاثر ملا کہ جب میں جا رہا تھا تو مجھے ایک یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے بتایا کہ یہاں پہ آپ کے سامنے کم از کم 2-2.5 ہزار طلبہ و طالبات ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو بہت سخت سوالات کریں۔ میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، صحیح ہے، کوئی بات نہیں، میں جواب دیں ان گے۔ کے سوالات کے جواب دوں گا۔ اوکے، تو اس میں جو زیادہ تر مجھے جو سوالات کیے گئے وہ میرے بارے میں کم تھے، جنرلی میڈیا کے بارے میں زیادہ تھے۔ اوکے، تو پاکستان جو ہے، یہاں پر ہماری جو ینگ جنریشن ہے، وہ سوشل میڈیا پہ اگر آپ کو بہت زیادہ برا بھلا کہتی ہے اور شکوہ شکایت کرتی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا میڈیا آزاد نہیں ہے، پاکستان کی پارلیمنٹ آزاد نہیں ہے، صحیح، ریاست جو ہے ہماری، یہ بھی مکمل طور پہ آزاد نہیں ہے۔ ہم ابھی تک جو ہے نا وہ جزوی طور پہ آزاد ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم مکمل طور پہ آزاد نہیں ہوئے۔ تو ابھی حقیقی آزادی کی جدوجہد چل تو رہی ہے، تو اس کا کیا ہے؟ حقیقی آزادی کی جدوجہد کے نام پہ اگر آپ کو کسی جھوٹے نیریٹو کا غلام بنانے کی کوشش کی جائے تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اوکے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم تو جو بات جو میں آج کہہ رہا ہوں کہ ہم ابھی تک آزاد نہیں ہیں، یہ بات تو میں پچھلے 32 سال سے کہہ رہا ہوں۔ صحیح ہے۔ جو ہماری جو ینگ جنریشن ہے، جو ہماری نوجوان نسل ہے، وہ ساری کی ساری اگر آپ اس کو کہہ دیں کہ ساری کی ساری بہت بدتمیز ہے، بڑی بد تہذیب ہے اور جاہل ہے، اجڑ ہے، گنوار ہے، یہ غلط بات ہے۔ ٹھیک ہے، سارے کے سارے ایسے نہیں ہیں۔ ٹرو، ٹھیک ہے۔ اور اس میں صرف آپ کو وہ لوگ نظر آتے ہیں جو سوشل میڈیا پہ بدتمیزی کرتے ہیں، تو بدتمیزی اور بد تہذیبی جو ہے وہ نوٹس ہو جاتی ہے۔ صحیح، ہزاروں لاکھوں وہ بھی نوجوان ہیں جو بڑی شائستگی کے ساتھ، بڑی تمیز کے ساتھ، بڑی ڈیسنسی کے ساتھ وہ آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں، آپ کو آپ کی ٹویٹ پہ کمنٹ کرتے ہیں،
اور آپ کو میسج بھیجتے ہیں. ڈیسنٹ آرگومنٹ بھی کرتے ہیں. جی صحیح ہے. تو جو ڈیسنسی کے ساتھ آپ سے بات کرتا ہے صحیح. اس کو آپ نوٹس نہیں کرتے. جو بدتمیزی کرتا ہے وہ نوٹس ہو جاتا ہے. صحیح. تو اس لیے اگر پاکستان میں نوجوانوں کی آبادی کا تناسب جو ہے وہ اگر 60% کے قریب ہے تو اس میں سے اگر 5 سے 10% نوجوان جو ہیں وہ اگر بدتمیزی کرتے ہیں, گالی گلوچ کرتے ہیں سوشل میڈیا پر, تو اس کا قطعاً مطلب نہیں ہے کہ باقی سارے نوجوان بھی ایسے ہی ہیں. اس کی صحیح. وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے, اس معاشرے میں ایک جو نوجوان ہے, خواہ وہ اسکول میں پڑھتا ہے, کالج میں پڑھتا ہے, یونیورسٹی میں پڑھتا ہے یا کسی مدرسے میں پڑھتا ہے, تو اس کی جو شخصیت ہوتی ہے, اس کی جو گفتگو ہوتی ہے, اس میں جو الفاظ وہ استعمال کرتا ہے, جس قسم کا وہ انداز گفتگو اختیار کرتا ہے, تو اس میں اس کے والدین کی تربیت اور اساتذہ کی تربیت جو ہے وہ بھی شامل ہوتی ہے. تو سارے والدین اور سارے اساتذہ جو ہیں وہ بچوں کو گالیاں دینا تو نہیں نہ سکھاتے. جی. لیکن جب آپ کو بچہ جو ہے وہ اپنے والدین کو دیکھتا ہے کہ یہ والد صاحب صبح بھی ماں بہن کی گالی دیتے ہیں اور شام کو بھی ماں بہن کی گالی دیتے ہیں, تو وہ بھی باہر جا کے وہی کرتا ہے. ایسے ہی. تو اس لیے اگر کوئی نوجوان سوشل میڈیا پہ آپ کے ساتھ گالی گلوچ کر رہا ہے تو میرے خیال سے اس کا قصور نہیں ہے, وہ اس کے والدین کا قصور ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ نے اعتراض کرنا ہے تو اس کے والدین کی تربیت پہ اعتراض کریں. صحیح. اس نوجوان کی اصلاح کی گنجائش موجود ہے. ٹھیک ہے. سر بہت شکریہ. اچھا, آپ تسلسل سے یہ بات کرتے ہیں, ہم دیگر سینئر صحافیوں سے ہم سنتے ہیں کہ پاکستان میں میڈیا آزاد نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, اس وقت ہم چینلز کو دیکھتے ہیں تو ہر چینل ایک پارٹی نظر آتا ہے, یعنی آنیسٹلی یہ ہمیں اعتراف کرنا پڑے گا, اور اس وقت صحافت اور سیاست میں کوئی بہت زیادہ فرق دکھائی نہیں دیتا. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ پروفیشن اب اپنے پروفیشنلزم کا حق ادا نہیں کر پا رہا ہے, سو اس کے لیے آپ کا کیا کردار آپ ادا کر رہے ہیں, اور آپ پھر کیوں وابستہ ہیں ابھی تک اس پیشے کے ساتھ؟ دیکھیں, اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اگر مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جس چینل پہ میں کام کر رہا ہوں وہ چینل ایک خاص سیاسی جماعت کو سپورٹ کر رہا ہے, جی, تو میرے پاس دو راستے ہیں. صحیح. یا تو میں بھی اندھا دھند اس سیاسی جماعت کی ترجمانی شروع کر دوں. جی. دوسرا راستہ یہ ہے کہ اگر میں اپنے آپ کو صحافی سمجھتا ہوں جی, تو میرے پاس جتنی بھی سپیس موجود ہے, جتنی میری کیپیسٹی ہے, جی, تو میں اس کیپیسٹی میں کوشش کروں جی, کہ میں اس سیاسی جماعت کی ترجمانی نہ کروں. وہ سیاسی جماعت اگر کوئی اچھا کام کرتی ہے تو میں اس کو سپورٹ ضرور کروں, اوکے, لیکن اگر وہ کوئی برا کام کرے گی تو میں اس کو تنقید کا نشانہ بھی بناؤں گا. یہ کام میں کر رہا ہوں یہاں بیٹھ کے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. تو اب اس کی میں آپ کو مثالیں تو نہیں دے سکتا, مثالیں تو میں آپ کو بہت سی دے سکتا ہوں, لیکن میرے پاس ٹائم کم ہے. صحیح ہے. لیکن آپ سمپلی میں یہ کہوں گا کہ جب میں 1994 میں پہلی دفعہ نوکری سے نکلا, مجھے جنگ اخبار سے نکالا گیا تو پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. صحیح. ٹھیک ہے, تو اس وقت نواز شریف صاحب نے اور شہباز شریف صاحب نے میرے حق میں بڑی آواز بلند کی, اور انہوں نے کہا کہ دیکھا کتنا زبردست صحافی ہے, اس نے سچ بولا آصف زرداری کے خلاف, اس کو نوکری سے نکال دیا. 3-4 سال کے بعد 1997 میں جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تو انہوں نے مجھے خود بلا کے پرائم منسٹر ہاؤس میں میری ایک تحریر پہ اعتراض کیا اور کہا کہ یہ اخبار آپ چھوڑ دیں. صحیح. اور مجھے پتا ہے کہ آپ ایسے نہیں ہیں, یہ آپ کے اخبار کے مالک نے آپ کو کہا ہوگا, تو اس کو تو میں ڈالوں گا جیل میں, ٹھیک ہے, لیکن آپ یہ اخبار چھوڑ دیں. تو میں نے وہ اخبار نہیں چھوڑا, تو وہ مالک صاحب جیل میں چلے گئے. جیل سے انہوں نے مجھے فون کیا کہ پلیز آپ میرا اخبار چھوڑ دیں, تو میں چھوڑنے پہ مجبور ہو گیا تاکہ وہ جیل سے چھوٹ جائیں. جی, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر مشرف صاحب کا دور آ گیا, تو مشرف صاحب کے دور میں بھی ہم پابندیوں کا شکار رہے, اور اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی آئی 2008 میں, پھر پابندی لگ گئی. پھر نواز شریف صاحب آئے, 2-3 دفعہ آئے, ہر دور میں ان کی حکومت کے ساتھ میرے معاملات الحمدللہ اچھے نہیں ہوتے. صحیح. پھر جب عمران خان صاحب آئے تو بہت سے لوگوں نے کہا اچھا اب تو آپ کا دوست آ گیا ہے, لیکن عمران خان کے دور میں جتنا میں نے سخت وقت گزارا اور جتنی طویل پابندی مجھ پہ لگی, تو وہ عمران خان صاحب کے دور میں پرویز مشرف کے ریکارڈ بھی ٹوٹ گئے. ٹھیک ہے, یعنی تمام وزرائے اعظم اور صدور جتنے سربراہان تھے انہوں نے حسب توفیق آپ سے. تو اب اس سے آپ اندازہ لگا لینا کہ 2002 سے لے کے اور 2022 ہو گیا, تو تقریباً 20 سال ہو گئے. تو 20 سال میں نے جیو میں ہی ہوں جی, تو 20 سال جیو میں خواہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہو یا مسلم لیگ نون کی حکومت ہو یا پرویز مشرف کی حکومت ہو یا عمران خان کی حکومت ہو, میرے لیے تو معاملات جو ہیں وہ سخت ہی رہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو مجھے کیا فائدہ صحیح جیو پہ رہنے کا, اگر جیو کے آپ کے خیال میں تعلقات نون لیگ سے بڑے اچھے ہوتے ہیں, بڑا واضح, تو نون لیگ کے دور میں تو میرے ساتھ جو ہے وہ حالات ٹھیک نہیں ہوتے میرے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر. آخری سوال,
اور وہ یہ کہ پاکستان کی جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے اور آگے جو مستقبل میں آپ دیکھ رہے ہیں صحافت کا مستقبل پاکستان میں کیا ہے، اور جاتے جاتے ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے جو ابھی جرنلزم کی طرف آ رہا ہے، اور خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ مین اسٹریم میڈیا میں اس کے لیے جگہ بے شک نہیں ہے، بٹ وہ ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم پہ بہت ایکٹیو ہے. تو آپ اپنے تجربے کی روشنی میں ان کے لیے کیا آپ کا میسج ہے، اس کی پرواہ کیے بغیر کہ وہ آپ کے حامی ہیں یا آپ کے حامی نہیں ہیں؟ تو آپ ایک اپنا تجربہ ان کے ساتھ شیئر کریں، اپنی کوئی نصیحت آپ ایز اے سینئر جرنلسٹ پلیز. پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ صحافی کا یہ مسئلہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کا کون حامی ہے اور اس کا کون حامی نہیں ہے. ٹھیک ہے. صحافی کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو صرف ہمیشہ صحیح بات کرنی چاہیے، جی. خواہ کوئی اس سے ناراض ہو یا خوش ہو. ٹھیک ہے. تو ریٹنگ کی وجہ سے اگر آپ سچ بولنا بند کر دیں یا ریٹنگ کی وجہ سے آپ جھوٹ بولنا شروع کر دیں تو اس کا مطلب ہے آپ صحافت نہیں کر رہے. ٹھیک ہے نا. تو صحافت اور سیاست میں یہی ایک فرق ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. سیاستدان جو ہے وہ ووٹوں کے حصول کے لیے جھوٹ بولتا ہے. ٹھیک ہے. تو صحافی جو ہے پاکستان جیسے ملک میں اس نے اگر اپنے پیشے کے ساتھ انصاف کرنا ہے تو اس کو صرف اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا خیال کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو. یہ میرا تجربہ ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا خیال رکھتے ہیں اور آپ کا یہ خیال ہے کہ آپ اپنے پیشے سے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو خلق خدا بھی آپ سے خوش ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. اس میں صاف سی بات کہوں گا کہ پہلے جب نوجوان صحافی مجھ سے پوچھتے تھے جی کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ ہمیں اس پیشے میں رہنا چاہیے، مجھ سے اسٹوڈنٹس پوچھتے تھے ہم صحافی بن جائیں، تو میں کہتا ہاں بالکل بنیں، بالکل آپ کو صحافی بننا چاہیے. اب میں پچھلے کچھ سالوں سے ذرا محتاط ہو گیا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے یہ محسوس کیا کہ میں نے غلط ایڈوائس دی کچھ لوگوں کو اور وہ اغوا ہوئے اور ان کو شہید کر دیا گیا. اگر تو آپ نے پاکستان میں واقعی سچی اور حقیقی صحافت کرنی ہے تو آپ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ آپ کی زندگی خطرے میں ہے. اگر مرنے کا شوق ہے آپ کو صحافی بن جائیں. لیکن اگر آپ نے کسی ایک سیاسی جماعت کو خوش کرنا ہے یا صرف ریٹنگ لینی ہے تو پھر آپ وہ صحافت نہیں کریں گے، پھر وہ ڈرامے بازی ہوگی. ٹھیک ہے. اور وہ اس صحافت کی عمر بہت کم ہے. تو اس لیے آپ نے اگر صحافت کرنی ہے تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ پاکستان میں مختلف حکومتوں نے ایسے بہت سے قوانین بنا دیے ہیں کہ اگر آپ کسی ٹی وی چینل پہ نہیں ہیں، آپ کسی اخبار میں نہیں ہیں اور آپ ڈیجیٹل میڈیا سے وابستہ ہیں، آپ نے ایک یوٹیوب چینل چلا رہے ہیں یا آپ اپنا پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں جی، تو پاکستان میں ایک قانون ہے پیکا لا. جی ٹھیک ہے. صحیح. 2016 میں نواز شریف کی حکومت لے کے آئی تھی. ٹھیک ہے. اس قانون کے تحت اگر حکومت آپ سے ناراض ہو گئی جی تو وہ ایف آئی اے کے ذریعے آپ کو نوٹس دے گی اور آپ پہ ایف آئی آر کاٹے گی اور آپ کو گرفتار کر لے گی. جب یہ قانون آ رہا تھا تو اس وقت کی حکومت کو ہم نے کہا تھا کہ یہ قانون صحیح نہیں ہے، آپ یہ غلط کر رہے ہیں اور یہ قانون ایک دن آپ کے خلاف استعمال ہوگا. جی ویسا ہی ہوا اور وہ قانون پھر بعد میں مسلم لیگ نون کے جو ورکرز ہیں ان کے خلاف بھی استعمال ہوا. ٹھیک ہے. اس کے بعد عمران خان صاحب کی حکومت آئی، اس نے اس قانون سے آگے گئے، وہ پیکا آرڈیننس 2021 لے آئے. جی. تو اس کے خلاف ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے اور اس کا جو سیکشن 22 تھا اس کو ہم نے سسپینڈ کروایا. تو ابھی بھی پاکستان میں آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں ایسے قوانین موجود ہیں کہ آپ ایک سچی صحافت کرنا چاہ رہے ہیں، آپ سوال پوچھ رہے ہیں میں جواب دے رہا ہوں، یا آپ اپنے کسی یوٹیوب چینل پہ سچی بات کر رہے ہیں تو آپ پہ مقدمہ درج ہو جائے گا. وہ کہیں گے جی لا آف دی لینڈ ہے، ملک کا قانون ہے، آپ ملکی قانون کی خلاف ورزی کیسے کر سکتے ہیں. صحیح. لیکن ملکی قانون بنایا گیا ہے اس لیے کہ سچ کی آواز کو دبایا جا سکے. یہ میں نے آپ کو مثال اس لیے دی ہے کہ اتنا آسان نہیں ہے. ہاں اگر آپ نے کوئی ہنسی مذاق کا پروگرام کرنا ہے یا کوئی مزاحیہ کام کرنا ہے، جھکتے مارنی ہے آپ نے، تو وہ آپ یوٹیوب چینل بنائیں گے، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. لیکن اس میں بھی اگر آپ حکمران طبقے پہ جھکتے ماریں گے تو پھر آپ کی پکڑ بڑی آسانی سے ہو جائے گی. اس لیے یہ میں نے سیدھی سی بات کی ہے، کوئی اتنی آسان نہیں ہے پاکستان میں صحافت، نہ اخبار میں، نہ ٹی وی چینل میں، نہ ڈیجیٹل میڈیا پہ، نہ یوٹیوب چینل، کہیں پہ بھی آسان نہیں ہے. کسی نے بھی اگر آپ کی آواز دبانی ہے تو وہ اس کے لیے قانون انہوں نے بنا کے رکھے ہوئے ہیں، وہ آپ کی آواز دبا سکتے ہیں. لہٰذا اگر آپ مرنے کے شوق میں مبتلا ہیں تو ویلکم، غدار بننے کا شوق ہے تو ویلکم، آئیے اور مل کے جدوجہد کرتے ہیں. اور جن لوگوں نے پاکستان کو اپنی اپنی اناؤں کا غلام بنا رکھا ہے، آئیے مل کے ان کے خلاف جدوجہد کرتے ہیں. لیکن دوبارہ بار بار کہہ رہا ہوں، گولی کھانے کے لیے تیار رہیے گا. زبردست. فارس میر صاحب نے آپ کو منع کیا، حامد میر صاحب نے اپنے بچوں کو منع کیا ادھر آنے سے؟ ہاں، میں نے اصل میں میرے والد صاحب نے مجھے منع کیا، لیکن میں نے
ان کی بات نہیں سنی, لیکن پھر میری والدہ نے جو ہے وہ مجھے انکریج کیا. ہاں جی. لیکن جب میرا برخوردار جو ہے وہ اس طرف آنا چاہ رہا تھا جی تو اس کو میں نے منع کیا. صحیح. اور میرے گھر کی تربیت ایسی ہے کہ جو بیٹے ہیں ان پہ باپ حکم چلا لیتا ہے. صحیح. لیکن جب میری بیٹی جو ہے اس نے میڈیا کی تعلیم حاصل کرنا شروع کری تو اس کو میں نہیں روک سکا, کیونکہ یہ میرے گھر کی تربیت ہے کہ ہمارے خاندان میں عورتوں پہ حکم نہیں چلایا جاتا. تو اس نے بھی باپ کی جو نرمی ہے اس کا فائدہ اٹھایا. تو وہ میڈیا کو پڑھ رہی ہے, لیکن بیٹا جو ہے وہ شکر الحمدللہ وہ صحافت میں نہیں آیا. چلیں جی, بہت شکریہ. آپ نے ایک آرگومنٹ آپ یہ بھی ہے کہیں کہ یہ جو میڈیا پڑھایا جاتا ہے یونیورسٹیز میں, خاص طور پر ماس کام کے حوالے سے, اس میں آپ نے کہا کہ یہ پریکٹیکل جو ہماری جرنلزم ہے اس کے ساتھ اس کا کوئی زیادہ تعلق نہیں ہے, آپ اس پہ کوئی بہت زیادہ اس کو پسند نہیں کرتے. تو میڈیا کی تعلیم اگر کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے میر صاحب کی ایڈوائس کیا ہوگی؟ اب آہستہ آہستہ ہماری یونیورسٹیوں میں جو میڈیا اسٹڈیز ہے اس کا سلیبس چینج کیا جا رہا ہے. لیکن آج سے 15-20 سال پہلے جب میں اخبار کا ایڈیٹر تھا جی تو سیدھی سی بات ہے, میں نے جب سب ایڈیٹرز رپورٹرز ہائر کرنے ہوتے تھے تو ذرا سخت سی بات ہے, جی لوگوں کو بری لگے گی. جی سب سے پہلے میں یہ دیکھتا تھا جس یونیورسٹی سے میں نے تعلیم حاصل کی ہے اور جس ڈپارٹمنٹ سے میں پڑھ کے آیا ہوں وہاں کا فارغ التحصیل تو نہیں ہے. اور اگر مجھے کسی کی نظر آ جاتی تھی تو میں اپنے ایڈمن افسر سے کہتا تھا اس کو تو فارغ کرو, انٹرویو کے لیے نہ بلاؤ. کہتے تھے سر کیوں؟ میں کہتا مجھے پتا ہے ادھر کیا ہوتا ہے. صحیح ہے. اور اس ڈپارٹمنٹ کے میرے والد صاحب سربراہ رہے, چیئرمین رہے, اور انہوں نے اپنے زمانے میں سلیبس چینج کرنے کی کوشش کی جی, تو ان کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا. اس کے بعد پھر میں نے جب کافی ساری یونیورسٹیوں میں پھرا تو پشاور یونیورسٹی کا جو تھا نا جرنلزم ڈپارٹمنٹ جی وہ مجھے بہتر لگا. ٹھیک ہے. تو میں نے وہاں کے لڑکوں کو ذرا انکریج کرنا شروع کیا. لیکن اوور آل میں کیا کرتا تھا, میرا ایکسپیرینس یہ تھا کہ آپ ایم اے پاس لڑکے کو ہائر کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو اس کو سکھانا پڑتا ہے کہ صحافت کیا ہوتی ہے. جی تو بہتر یہ ہے کہ آپ نے جب دوبارہ سکھانا ہی ہے تو آپ ایم اے انگلش والے کو لے لیں, ٹھیک ہے, ایم اے پولیٹیکل سائنس کو لے لیں, کیونکہ اس کو تھوڑا سا تو نالج ہے نا. جی تو ایم اے جرنلزم والے کو رہنے دیں, ٹھیک ہے, کیونکہ ہمیں دوبارہ سکھانا پڑتا تھا کہ صحافت کیا ہوتی ہے. وہ جو یونیورسٹی میں پڑھ کے آتے تھے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا صحافت سے. جی اب آہستہ آہستہ پھر جب یہ بہت پرابلم جو ہے اس کو ریلائز کیا یونیورسٹیوں نے کہ یار ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اخبار اور ٹی وی چینل ہائر نہیں کرتے, تو انہوں نے پھر اپنا سلیبس چینج کرنا شروع کیا. اب کافی سلیبس میں چینج آ رہی ہے, لیکن جو جرنلزم ہوتی ہے وہ پڑھنے سے نہیں آپ سیکھتے, وہ آپ کرنے سے سیکھتے ہیں. جی اور اس میں جو اس وقت ہمارے جو صحافی ہیں نا, میں نے دیکھا کہ بہت سے رپورٹرز کو میں نے دیکھتا ہوں کہ وہ 2-3 سال جرنلزم کرنے کے بعد 2-3 سال رپورٹنگ کرنے کے بعد نا وہ اپنے آپ کو بڑا 30 مار خان سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. اور آپ کو نیوز روم میں بھی کام کرنا چاہیے, آپ کو رپورٹنگ بھی کرنی چاہیے, آپ کو فیچر رائٹنگ بھی کرنی چاہیے, اور آپ کو اخبار بھی پڑھنا چاہیے, اور آپ کو کتابیں بھی پڑھنی چاہیے. جی کوئی مانے یا نہ مانے, اصل صحافت جو ہے وہ پرنٹ جرنلزم ہے. ٹھیک ہے. میں اگر آج آپ کو ایک کامیاب صحافی نظر آتا ہوں جیو ٹی وی کی وجہ سے, جی تو میں جیو ٹی وی پہ کامیاب اس لیے ہوا کہ میرے پیچھے یہ پرنٹ جرنلزم کا ایک ایکسپیرینس تھا. صحیح. اب مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں یار آپ سیاستدانوں کے ساتھ بہت بڑی بے تکلفی سے بات کرتے ہیں, تو اب ان کو میں کیا بتاؤں بھائی, میں نواز شریف کو اور آصف زرداری صاحب کو اور عمران خان کو اور بہت سے لوگوں کے نام لے سکتا ہوں, مولانا فضل الرحمان صاحب کو, اسفندیار ولی کو, اختر مینگل صاحب کو. یہ جیو تو 2002 میں شروع ہوا, میں تو اس سے پہلے کا ان کو بھی جانتا ہوں, ان کے خاندانوں کو بھی جانتا ہوں, ان کے بزرگوں کے ساتھ بھی میرے تعلقات تھے. ٹھیک ہے. تو وہ ایک پرنٹ جرنلزم کا جو ایکسپیرینس ہے وہ یہاں پہ کام آیا. لیکن اگر آپ 2022 میں کسی ٹی وی چینل پہ جائیں گے, آپ کو نوکری ملے گی, یا آپ کسی اخبار میں رپورٹر بھرتی ہو جائیں گے, اور آپ کی ایکسیس میں نہیں آ رہا کوئی, آپ کو ایک اسائنمنٹ ملی ہے جی, اور آپ کو کوئی سیاستدان جو ہے وہ پکڑائی نہیں دے رہا, آپ فوراً اس کو میرے ساتھ کمپیئر نہ کرنا شروع کر دیں. یار یہ اس سے بات کر لیتے ہیں, مجھ سے کیوں نہیں کرتے؟ صحیح ہے. میرے ساتھ وہ بات کرتا ہے, پیچھے ایک 30 سال کی محنت ہے, بالکل 30 سال کے تعلقات ہیں. جی, اس میں بڑا اتار چڑھاؤ آیا. صحیح. کبھی نواز شریف صاحب خوش ہوئے, کبھی ناراض ہوئے, کبھی زرداری صاحب خوش ہوئے, کبھی ناراض ہوئے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو بالکل ٹھیک ہے. اس چیز کو ذہن میں رکھیں. صحیح. جب آپ بھی کو 15-20 سال لگا لیں گے اور آپ کا بھی ایکسپیرینس ہو جائے گا, پھر جا کے صحیح ہے, آپ کا بھی وہ لیول آ جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس لیے اگر آپ نے صحافی بننا ہے تو ایک تو میں نے بار بار کہہ رہا ہوں کہ
ایٹماسفیئر پاکستان میں آپ کے لیے کوئی اتنا سازگار نہیں ہے. اوکے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کامیابی جو ہے اس کی کنجی صرف اور صرف یہ ہے کہ خطرات سے کھیلنے کے لیے تیار رہیں اور لیگ ورک کریں. جی. یہ دماغ جو ہے نا یہ بھی ضروری ہے. جی بالکل. لیکن ہمارے ہاں ذہانت سے زیادہ محنت جو ہے وہ زیادہ کام. میں اپنی بات بتا رہا ہوں, میں کوئی اتنا ذہین آدمی نہیں ہوں. صحیح ہے. لیکن میں لیگ ورک بہت کرتا ہوں, میں محنت بڑی کرتا ہوں, گھومتا ہوں پھرتا ہوں, خبر کے پیچھے جاؤں گا, مجھے پتا چل جائے کہ فلاں جگہ پہ کوئی پرابلم ہے شمالی وزیرستان میں ادھر پہنچ جاؤں گا. جی. پتا چلے خزدار میں پریس کلب بند ہو گیا, ادھر پہنچ جاؤں گا. ٹھیک ہے نا, ایک ٹریننگ ہے ایز اے رپورٹر. ہمارے جو استاد تھے انہوں نے یہی سکھایا کہ خبر کے حصول کے لیے گراؤنڈ ریئلٹی کو ٹچ کرنا ضروری ہے. آفس میں بیٹھ کے اگر آپ کالم لکھ کے اپنے آپ کو بہت بڑا صحافی سمجھیں گے تو آپ کبھی بڑے صحافی نہیں بن سکیں گے. صحیح. تو اس لیے جو ہے نا محنت اور محنت, مطالعہ اور مطالعہ اور خطرہ اس کو ذہن میں رکھ کر اور آگے بہت زیادہ. جی بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ, بہت مہربانی. حامد نبیل صاحب ہمارے ساتھ تھے اور ناظرین محترم, امید ہے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا ان سے. اپنا بہت خیال رکھیں, اگلے سلسلے میں ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.